اللہ اکبر، اس کے وجود کا اظہار اللہ اکبر مخلوقات سے اور پھر سب زیادہ انسان سے۔ اگر ایسا نہ ہوتا اللہ اکبر، اللہ نے انسان کو سب سے آخر میں کیوں بنایا؟ پہلے بنا دیا ہوتا، سب سے آخر میں کیوں بنایا انسان؟ تاکہ انسان کو پتہ چل جائے کہ سارا مکان میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ انسان کو آخر میں خلق فرمایا اللہ اکبر کہ پتہ چل جائے یہ زمین آسمان پہاڑ جنگل سے۔ اچھا بچوں، کہیں جنگل ہو، پہاڑ ہو، دریا ہو، آدمی نہ ہو تو اس کو آپ آباد کہیں گے؟ نہیں کہیں۔ وہ جنگل والے کہیں گے شیر رہے، ہم بھی تو رہتے ہیں۔ دریا کی مچھلیاں کہیں ہم کروڑوں کی، اس میں ہم آباد نہیں ہیں۔ تمہارے دو ایک گھر آ جائے، میاں بیوی بچے تو آباد ہو جائے۔ اس لیے کہ ساری کائنات آباد نہیں تھی جب تک انسان نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اب انسان آیا تو امید تو یہ تھی کہ وہ جبر و اختیار کی اس آزمائش سے گزر کر، اور جبر و اختیار کیا میں کر سکتا ہوں کیا نہیں کر سکتا ہوں، وہ جب تک اپنے آپ کو فنا نہ کرے آدمی جبر و اختیار کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور اگر آسان سمجھنا ہو تو جو امر تک پہنچتا ہے نا، جو امر تک پہنچتا ہے وہ جبر و اختیار کے مرحلے کو سمجھ جاتا ہے۔ بہت آسان اردو میں یہ ہے کہ کبھی آپ کو خیال آئے کہ میں یہ کام کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا، مجھے پتہ نہیں، اللہ نے چاہا تو کیا، نہیں چاہا تو نہیں کیا۔ میں نماز نہیں پڑھی، اللہ نہیں چاہا ہوگا تو میں نہیں پڑھی، اللہ میں تو مجبور ہوں۔ بچوں، آدمی مجبور ہے کہ مختار ہے؟ آدمی کو اختیار کیا ہے، مجبور بنا ہے جی؟ مختار مجبور بنا ہے۔ بلی کا بچہ ہوتا ہے، بلی کا بچہ وہ ڈنڈا دے کے بھاگتا ہے یا بچے کو دیکھ کے بھاگتا ہے؟ بچے، وہ بھی جانتا ہے یہ ڈنڈا مجبور ہے، بچہ مختار ہے۔ ہاں یہ مار سکتے ہیں نا، یہ بچے دودھ بھی پلا سکتے ہیں۔ تشریف لائیے۔ بچوں کو کہہ کے میں سنانا تو بڑوں کو چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو یہ سمجھیے کہ آپ مجبور نہیں ہیں۔ جانور بھی جانتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے بڑا اختیار دیا ہے، اس لیے کوئی کتے کا بچہ پتھر پہ نہیں بھونکتا ہے، لیکن وہ پتھر کوئی آدمی اٹھا لے تو بھاگ جاتا ہے۔ وہ بھی جانتا ہے کہ یہ مخلوق مجبور ہے اور اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ یہ مجھے چاہے تو پانی بھی ملا سکتا ہے، مجھے چاہے تو پتھر ہی دودھ بھی پلا سکتے ہو بلی کو، اور تم لوگ اسے مار دو بچوں سے۔ اللہ اکبر، وہ دیکھ، بلکہ وہ دیکھ کی بات چہرے سے پتہ چلتا ہے، چہرے سے کچھ پتہ چلتا ہے انسان کو۔ اللہ، کتنی چھوٹی چیز ہے چہرہ نا، لیکن اللہ نے کیسا بنایا، پتہ نہیں کتنے لاکھوں خلیت ہیں، کتنے پٹھے ہیں، کتنے عضلات ہیں کہ اس 6 انچ کے دائرے سے آپ کتنی باتیں کرتے ہیں، کتنا ایکسپریشن دیتے ہیں، غصے کا، دکھ کا، سکھ کا، خوشی کا، رنج کا، اشارے کرتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، یہ منع کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ سوچو تو صحیح، اللہ نے صرف ایک چہرے میں کتنا اختیار آپ کو دیا ہے، تو پورے جسم میں اور عقل میں اور روح میں کتنا اختیار دیا ہوگا۔ اور جب چہرے کو اتنا اختیار دیا تو اس چہرے کو اس رب کے سامنے جھکاتے کیوں نہیں ہو؟ اللہ اکبر، اللہ، اور ذرا سی ہوا لگ جائے نا، لقوہ ہو جائے تو پتہ چل جائے کہ چہرہ ہلتا کیسے ہے اور بات کیسے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ مجھے بچے نے بہت اچھی تقریر کی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سورہ بقرہ کی آیت کی روشنی میں، کہ اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ بھی ترجمہ صحیح ہے، آج ہم زیادہ صحیح ترجمہ کیا کہ تم مجھے یاد رکھو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ چاہے زبان سے ذکر کرو، چاہے دل میں یاد رکھو۔ اور اعظم فرماتے ہیں جب تک قلب ذاکر نہ ہو جائے نا، قلب میں اللہ کی یاد جم نہ جائے، انسان غفلت اور یاد اس کے درمیان بھٹکتا رہتا ہے۔